لوگوں میں سب سے برے لوگ یمشون بالنمیمہ، بدترین لوگ معاشرے میں وہ ہیں کہ جو چغل خوری کرتے ہیں۔ آپ نے کہا لا يدخل الجنت قطات، چغل خور جنت میں نہیں جا سکتا۔ چغل خور ادھر کی ادھر لگاتا لڑائی کرا دیتے ہیں، جو سوئیں لیتا رہتا نا، وہ کیا کر رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے، تو سوئیں لے کے آپس میں لگاتا ہے، او کیا ختم ہو گیا۔ چغل خور کو سخت ترین عذاب ڈالا جائے گا قبر میں۔ حضور قبر دو قبروں کے پاس سے گزرے تو عذاب کی آواز آئی آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ وہ درخت کی ٹہنیاں توڑ کے لاؤ، وہ لائے، آپ نے دونوں قبروں پہ ایک ایک ٹہنی لگا دی۔ آپ نے کہا جب تک یہ ہری بھری رہیں گی ان کے عذاب میں تخفیف ہوتی رہے گی، کہ ہر تر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے تو ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی۔ پھر آپ نے کہا ما یعذبان من کبیر، یہ کسی ایسے جرم کی وجہ سے سزا نہیں دیا جا رہا جس سے بچنا کوئی مشکل تھا، کوئی بہت ہی کوئی مشکل اوکھا کام تھا، کہ ایک شخص تو پیشاب میں احتیاط نہیں کرتا تھا اور دوسرا شخص چغل خوری کرتا تھا، یہ دو کام تھے۔ تو آپ نے فرمایا سب سے زیادہ عذاب قبر پیشاب میں احتیاط نہ کرنے والے کو ہوتا ہے اور چغل خوری کرنے والے کو ہوتا ہے۔ تو معاشرے کے بدترین لوگ چغل خور۔ پھر آپ نے کہا المفرقون بین احبہ، جو دوستوں میں پھوٹ ڈلوانے والے ہیں، جو لڑائیاں ڈلوا دیتے ہیں، خاندانوں میں تباہیاں پھیلا دیتے ہیں۔ ہر محلے میں ایک مائیا ایک عورت جس کا کام ہے پھوٹ ڈلوانا، وہ ہر بندے کے کام پہ اس کی نظر ہوتی ہے کہ کون کیا کر رہا ہے، بس اسے موقع ملنا چاہیے آگ لگا دے گا۔ ایسے لوگوں کے بارے میں حضور فرماتے تھے کہ جو دوستوں میں محبت کرنے والے میاں بیوی ہوں ان میں پھوٹ ڈلوائے، دو دوستوں میں پھوٹ ڈلوا دے۔ آپ نے فرمایا یحشرون علی وجوہ الکلاب، ایسے لوگوں کو جب جہنم میں داخل کیا جائے گا ان کی شکلیں کتوں جیسی ہوں گی۔ تو کام بھی جو کرتے رہے، مطلب کام کے مطابق ہی تو سزا ملنی ہے، تو ان کی شکلیں کتوں والی شکلیں ہوں گی، جو لوگوں جو دوستوں میں پھوٹ ڈلواتے ہیں، جو میاں بیوی میں لڑائی معاشرے کے بدترین لوگ ہیں الباغون للبراء، جو بے گناہ لوگوں پر تہمتیں لگاتے ہیں، جھوٹے مقدمے کرتے ہیں، انہیں کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، ان کو جیلوں کی ہوا لگوا دی، عدالتوں کچہریوں میں ان کو گھسیٹا، اور وہ لوگ بے گناہ ہیں۔ بے گناہ اور پاک دامن لوگوں پر، پاک دامن عورتوں، یہ معاشرے کے بدترین لوگ ان کو کہا گیا۔ تو اگر ہم ان حدیثوں کو پڑھیں تو ہم تو پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہمارے رب یہ تو ہر گلی محلے کی کہانی ہے، ہر گھر کی کہانی ہے، صحیح کہ ہر گلی محلے میں ہر گھر میں ایسے بندے موجود ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں۔ تو یہ معاشرے کے بدترین لوگ ہیں، یہ کوڑا کچرا ہے، اللہ کچرے پہ نہیں ہے، اللہ کی رحمت محسنین پر ہے، نیک لوگوں پر ہے جو نیکی کے راستے پہ چلنے والے ہیں۔ چار قسم کے لوگ ہیں، جب ان کو دوزخ میں جائے گا تو دوزخی بھی پریشان ہو جائیں گے۔ چار قسم کو آپ نے کہا، آپ نے کہا جب انہیں پھینکا جائے گا تو دوزخی بھی ایک دوسرے کا وہ ہے کون آ گیا، جو وہ کہے گا لعنت ہو، پھٹکار ہو، گالیاں بکیں گے دوزخی ایک دوسرے کو، وہ کہیں گے کون آ گئے نہیں وہ بندے، وہ کڈو انہوں نے اتھوں باہر، تو ان کو دھکے دیے جائیں گے۔ پھر حضور نے فرمایا کہ وہ یسعون فی الحمیم والجحیم، وہ گرتے پڑتے گرم پانیوں میں، آگ میں ہوتے ہوئے برا حال ان کا، ان کو کوئی ٹھکانہ نہیں ملے گا، ہر بندہ پریشان ہوگا دوزخ میں۔ وہ کہے گا پہلے ہی آگ اتنی ہے، ان بدبختوں کی وجہ سے آگ اور بھڑک اٹھی ہے۔ کون ہیں یہ لوگ؟ تو حضور نے ان کی نشاندہی فرمائی، آپ رجل مغلق علیہ تابوت الجمر، ایک شخص وہ ہے جس کے لیے آگ کا تابوت بنایا جائے گا۔ میت کا تابوت دیکھیں نا، آگ کا تابوت ہوگا، اس میں اس کو بند کر کے لاک کر دیا جائے گا، سڑتا رہے، چلتا رہے، نکلنا نہیں ہوگا یہاں سے۔
سے پوچھا جائے گا تو کیا کرتا رہے، تجھے سزا کیوں دی؟ وہ کہے گا ان العبد قد مات وفی عنقه اموال الناس، میں جب مرا تھا تو میں نے لوگوں کا پیسہ دینا تھا۔ تھوک اپنا تبوت بننے نے دوزخ سے، جو چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں مارکیٹ میں کہ کس نے کس کا کتنا پیسہ دینا ہے، تھوک کے حساب سے اللہ نے تبوت بنا کے رکھے ہیں ایسے بدبختوں کے لیے۔ قرض لینا بری چیز نہیں ہے، اللہ کے حبیب نے بھی ضرورتوں کے لیے، دینی معاملات کے لیے قرض لیا، یہودیوں سے بھی قرض لیا، پھر آپ نے قرض چکایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا جو شخص کسی سے قرض لیتا ہے اور اس کی نیت یہ ہے کہ میں نے واپس کرنا، اللہ اس بندے کی ضرور مدد کرے گا، اس کے لیے ایسے اسباب پیدا کرے گا، یہ قرض واپس کرے گا۔ اور جس شخص نے کسی سے قرض لیا لیکن اس کی نیت کھا جاؤ، کھا پی جاؤ، کہندے لے یار 10 لاکھ روپیہ دے بھیجو، بھائی جان دے دیاں گے جدوں ہون گے، کدی ہوندے نا بندے کو نہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے تابوت تیار ہیں جہنم کے۔ حضور نے فرمایا جس نے کسی سے قرضہ لیا اس کی نیت ادا کرنے کی نہیں ہے، یہ مر جائے گا اللہ اسے ادا نہیں کروائے گا۔ نیتوں پر اللہ پاک کا فیصلہ ہوتا ہے، اس لیے بندہ بدنیت نہ ہو۔ بے عمل تو انسان ہو ہی جاتا ہے، بے عملی بندے سے ہو جاتی ہے، لیکن بندے کو بدنیت نہیں ہونا چاہیے۔ تو ایک وہ شخص جس نے لوگوں کو مال دینا اور اس نے نہیں دیا، مر گیا، اسے ڈالا جائے گا۔ جو لوگ اپنی بہنوں کے حق وراثت میں مار جاتے ہیں، اپنے بھائیوں کے حقوق مار جاتے ہیں، بھائیوں نے بھائیوں کا دینا ہوتا ہے، اس میں تو قرآن اتنا کلیئر ہے کہ لا تأکلوا اموال الناس بالباطل، لوگوں غلط طریقے سے کسی کا مال نہیں کھانا تم نے، کہ یہ تمہارے پیٹ میں انگارے ہیں آگ کے جو بن جائیں گے۔ جس کا مال دینا ہے اس کا دے، موت سے پہلے دیکھے جائے۔ دوسرا شخص یجر امعاءہ، جس کا پیٹ پھٹا ہوگا اور اس کی پیٹ کی انتڑیاں باہر ہوں گی اور گھسیٹ رہا ہوگا پاگل کی طرح، تو اس سے پوچھا جائے گا تو کیا کرتا تھا؟ تو وہ کہے گا ان العبد لا یبالو این اصاب البول منہ، وہ کہے گا بد نصیب ہمارا، میں وہ شخص ہوں کہ مجھے نہیں ہوتی تھی کہ میں پیشاب مجھے کہاں لگ گیا، پیشاب کرتا تھا، کپڑے ناپاک ہو رہے ہیں کوئی ٹینشن نہیں، تو پیشاب میں احتیاط کرنے کی وجہ سے اس کو قیامت کے دن یہ عذاب دیا جائے گا۔ تیسرا شخص یسیل فوہ قیحا و دمن، آپ نے کہا تیسرا شخص وہ ہے جس کی وجہ سے جہنمی بھی پریشان ہوں گے، اس کے منہ سے خون اور پیپ بہ رہا ہوگا، خون کی الٹیاں کر رہا ہے، پیپ اس کے اندر سے پس ہی پس نکل رہی ہے، تو لوگ تو جہنمی پریشان ہوں گے۔ وہ کہے گا کہ میں بے حیائی کی باتیں کر کے مزے لیتا تھا، کوئی لڑکی گزر رہی ہے اس کو دیکھا کمنٹس دینے شروع کر دیے، کوئی خاتون گزری ہے اس پہ کمنٹس پاس کر دیے، سیکس کی باتیں کرنا، بے حیائی کی باتیں کرنا اور چسکے لینا، مزے لینا، اس پر اللہ قیامت کے دن یہ سزا دے گا کہ منہ سے خون بھی نکلے گا، پیپ بھی نکلے گی۔ اپنے اوپر توجہ دینی چاہیے بندے کو، ہم آزاد نہیں، ہمیں اسلام کی پابندیوں نے گھیرا ہوا ہے، جو اسلام کی پابندیوں میں رہ کے زندگی بسر کرے گا اسے اللہ قیامت کے دن جنت کی آزادی عطا فرمائے گا، اور جو یہاں پر اپنی خواہشات کی آزادی میں رہے گا اسے جہنم میں قید کیا جانے والا ہے۔ اور چوتھا وہ شخص ہوگا کہ جو اپنا گوشت اتار کے کھا رہا ہوگا، اس کے ناخن ہوں گے لمبے تانبے کے، لوہے کے، وہ چھیل دے گا، ادھیڑ دے گا اپنی کھال کو اور کھا رہا ہوگا، اور چیخے گا، تکلیف ہوگی، اپنا کو گوشت کھاتا ہے وہ کھائے گا، تو اسے پوچھا جائے گا، وہ کہے گا کہ میں لوگوں کی برائیاں ہی کرتا رہتا تھا ہر وقت، غیبتیں جس کو کہتے ہیں، میں تو لوگوں کی غیبت میں مبتلا تھا کہ وہ ایسا فلانا ایسا فلانا ایسا۔ اس لیے حضور فرماتے تھے الغیبت واشد من الزنا، بدکاری سے بڑا جرم ہے کسی مسلمان کی، کسی انسان کی برائی بیان کر پیٹھ پیچھے ایسی بات کہنا، اگر اس کو معلوم ہو تو اسے غصہ لگے، اسے بری لگے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوئے نا تو حضرت مطہرات اکٹھی ہو کر آئیں آپ کی عیادت کے لیے. تو ان میں ایک بیگم ہے حضرت صفیہ بنت حیی رضی اللہ عنہ. وہ انہوں نے کہا حضور جی چاہتا ہے کہ آپ کی بیماری مجھے لگ جائے، آپ کو کچھ نہ ہو. یہ انہوں نے کہہ دیا. تو پاس بیٹھنے والی ازواج مطہرات نے ایک دوسرے کو اپنی آنکھوں کے اشارے دینے شروع کر دیے. دیکھو جی، دیکھو جی، اس دینا اشارے کیتے جے نا، ہر روز کر دے. تو اشارے کرنے لگ گئے آنکھوں سے کہ یہ دیکھو کیا کہہ رہی ہے، بڑا بننے کی کوشش کر رہی ہے. تو اللہ کے حبیب نے ارشاد سب جا کے کلی کر کے آؤ. آپ نے دیکھ لیا کلی کر. حضور ہم نے تو کچھ نہیں کھایا. اور آپ نے فرمایا ابھی تو تم نے غیبت کی ہے، آنکھوں کے اشارے سے بھی غیبت ہوتی ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے ایک دفعہ کسی کو کہہ دی وہ لمبے دامن والی ہے، لمبے کپڑے پہنتی ہے، چولے پائے ہوں دینے انہیں دے مطلب. آپ نے کہا الفیزی الفیزی، عائشہ تھوکو 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 جو کچھ تیرے منہ میں ہے. تو عائشہ کہتی ہے میں نے تھوکا تو گوشت کی بوٹی نکل آئی. کہا یہ تو نے غیبت کی. کسی کو یہ کہنا کہ بے دامن یہ کپڑے دیکھو، یہ اس کو بھی غیبت میں شمار کیا گیا. حضرت صفیہ کے بارے میں آپ نے فرمایا زینب سے اپنی بیگم سے کہا صفیہ کا اونٹ بیمار ہے، ہم نے سفر پہ جانا ہے، تو تمہارے پاس 2 اونٹ کھڑے ہیں، ایک اس کو دے دو. وہ کہنے لگی اے یہودنوں میں اونٹ دوں، اس یہودن کو میں اونٹ دوں. بس یہ کہنا ہی تھا کہ اللہ کے حبیب اتنے ناراض ہوئے 2 مہینے تک آپ اپنی بیگم زینب کے گھر نہیں گئے، ان کو بلایا ہی نہیں. زینب مایوس ہو گئی تھی کہ لو جی اب اللہ کے نبی کبھی میرے پاس نہیں آئیں گے اس بات سے کہ تم نے یہ کیا کہہ دیا. تم نے آپ بیٹھے تھے تو ایک دم بدبو اللہ آیا ایک دم. تو آپ نے فرمایا لوگ تھے اتدرون ما هذه الريح، تمہیں پتہ ہے یہ بدبو کس چیز کی ہے؟ لوگوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا یہ بدبو ان لوگوں کے جسم سے نکل کے آ رہی ہے جو مسلمانوں کی برائیاں کرتے ہیں. اس لیے آپ نے فرمایا اس شخص کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں ہے جو لوگوں کی برائیاں کرتا ہے اور لوگوں کو ایذا دیتا ہے، لوگوں کو تکلیف میں ڈالتا ہے. تو بھائی ہم کسی بندے کو، کسی بندی کو تکلیف میں نہ ڈالیں اپنی زبانوں سے.